zero tolerance, and the government will take it as corruption terrorism, and we will fight it like war footings. اور اس کا رزلٹ میں صرف الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ قوم اگلے 8 ویکس میں اس کا رزلٹ دیکھے گی, کیونکہ جو ہم نے ابھی سروے کرایا ہے, ایجنٹس باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک بلڈنگ میں شامل ہو تو وہ کہتا ہے تم آفیسر کے پاس ہی جاؤ, فلاں کلرک کے پاس جاؤ. ہم اب اپنے ایجنٹ ہر جگہ رکھیں گے, لیکن میں اکاؤنٹیبلٹی اپنے گھر سے شروع کروں گا انشاءاللہ. within 48 hours to 72 hours action shall be taken. آج جو ڈائریکٹو ایشو ہوا ہے منسٹری آف انٹیریئر کو فرام مائی سیکریٹریٹ, اس میں وہ ڈپارٹمنٹ جن کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ خود میٹنگ کریں اپنے سٹاف کے ساتھ, وہ لوگ جن کی ریپوٹیشن خراب ہے ان کو خود نکالیں, اس طرح سے ہم ریڈ کریں, کوورٹ آپریشن کریں, سٹنگ آپریشن کریں, بٹ وی ول ڈو دیٹ. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو 7 دن دے رہے ہیں کہ وہ اپنے دفتروں کو خود وزٹ کریں, ایجنٹوں سے پاک کریں, کرپشن سے پاک کریں. تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ خود اس کارروائی کو اگلے 7 دن میں کمپلیٹ کر لیں, ورنہ 8 اکتوبر سے آئی ہیو لانچ سٹنگ آپریشنز اینڈ ول انشور اٹ کہ یہ کرپشن فری فرینڈلی ٹو دی پیپل ہو. ناظرین, ابھی جو کلپ آپ دیکھ رہے تھے پاکستان کے وزیر داخلہ جناب رحمان ملک صاحب کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں وہ بات کر رہے تھے. پریس سے صرف 1 دن پہلے کی یہ بات ہے جس میں انہوں نے جو ٹرمز اور اصطلاحات استعمال کی, زیرو ٹالرنس, انہوں نے کہا کرپشن ٹیررزم ہے, اس کی انہوں نے اصطلاح استعمال کی. انہوں نے کہا اس کے خلاف ہم وار فوٹنگ پہ ہم اس کے خلاف جنگ کا آغاز کریں گے. انہوں نے کہا ہم نے ایک سروے کرایا ہے کہ دفتروں کے باہر ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ایجنٹس جو ہیں وہ لین دین کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم اپنے ایجنٹس بٹھائیں گے. 7 دن انہوں نے دیے تمام سرکاری محکموں کو کرپشن ختم کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہم سٹنگ آپریشنز جو ہیں ان کے خلاف کریں گے. بات شروع کرتا ہوں حسن اسرار صاحب سے. حسن اسرار صاحب, میری کوشش تو یہ تھی کہ میں بات شروع کرتا راجہ ریاض صاحب سے, چونکہ ظاہر ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے اور رحمان ملک صاحب سے نسبت بنتی, چونکہ وہ ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کر سکے. آپ اس صورتحال کو ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے کیسے دیکھ رہے ہیں, جو رحمان ملک صاحب نے کہا ہے؟ دیکھیں معید, یہ ہے بہت زیادہ ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کا ایک ایشو ہے یہ. اتنا اٹس ناٹ سو سمپل. جن کے منہ کو خون لگا ہے, مین ایٹرز نہیں, تو پھر مرتا ہی ہے, وہ چھوڑتا نہیں, دھندا نہیں چھوڑتے. شیر کے منہ کو خون لگ جائے, انسانی خون لگ جائے, تو پھر کینتھ اینڈرسن ٹائپ کوئی شکاری جائے گا اس کو مارے تو مارے, وہ چھوڑتا نہیں. 63 سال سے جو خون منہ کو لگا ہوا ہے. اور دوسرے, اس طرح کے کام اس طرح ختم نہیں ہوتے وارننگز دینے سے اور سٹنگ اس طرح نہیں ہوتا. ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو کرپٹ کرتا ہے یا آپ کو نہیں کرپٹ نہیں رہنے دیتا. ٹھیک ہے, جہاں غیر منصفانہ تقسیم ہوگی وسائل کی, ارتکاز ہوگا, کانسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ پولیٹیکل پاور, ملکی وسائل یعنی دولت اور طاقت, سیاسی طاقت جب چند ہاتھوں میں آئے گی تو اس ملک میں کرپشن کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہی نہیں. دوسری بات جو بہت لوگوں کو تکلیف دے گی وہ یہ کہ پاکستان کی گھٹی میں کرپشن ہے. گھٹی میں کرپشن؟ ہاں. جب یہ ملک بنا تھا تو یہاں پہلا جو دھندا, پہلا کاروبار, پہلا ٹریڈ, پہلی انڈسٹری کیا تھی؟ جعلی کلیمز, بوگس الاٹمنٹس. بالکل صحیح. سو جعلی کلیموں سے, جعلی کلیم سے شروع ہونے والی سوسائٹی بہت لاجیکلی جعلی ڈگریز پہ آئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا دانشور جعلی ہے, سطحی ہے. آپ کا پولیٹیشین جعلی ہے, سطحی ہے. اینڈ یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. یہ لیتھ مشینز پہ تیار ہونے والے پولیٹیشین ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بیوروکریسی, یہ ٹوٹل جال سازی کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے. پھر یہ اسٹیٹ کی کانسپریسی تھی کہ نیچے تک لوگوں کو کرپٹ کیا جائے. آپ کو لامحدود اختیارات دے دیے جائیں اور پیکج آپ کو ایسا دیا جائے جس میں آپ اپنے 2 بچے نہیں پڑھا سکتے ڈیسنٹ طریقے سے. آپ کی ایف آئی آر لکھتا ہے اس ملک کی فائنینشیل مقدر کی ایک کسٹم انسپیکٹر چند ہزار تنخواہ ہوتی ہے, انلمیٹڈ پاورز. یہ جو آپ نے پوائنٹ سیم گوز فار ایس ایچ او. جی ہاں, میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں, اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں کہ فوڈ انسپیکٹر, آپ کا ڈرگ انسپیکٹر, پٹواری, ایس ایچ او, انلمیٹڈ پاور. اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں بڑی کرپشن تھی. آخر اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ اسٹریٹجی صرف ایک ہے, انصاف.
There's just one word. آپ نے اس ملک میں نہ عدالتی انصاف دیا ہے لوگوں کو، نہ اقتصادی انصاف دیا ہے. آپ نے یہاں بدماشیاں اور میفیاز بنائے ہوئے ہیں، کارٹلز ہیں اس ملک میں. جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ دولت اور سیاسی طاقت یہ چند گھروں کی کھیل ہے. جب تک یہ کھیل ختم نہیں ہوگا عوام بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. آپ دیکھیں، آپ رول ماڈلز ہیں. آپ لیکن حسن صاحب کیسے ہٹے گا؟ مطلب کیسے ختم ہوگا؟ نہیں، یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے. آپ کہتے ہیں کانسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ پاور جو ہے وہ در حقیقت کرپشن کی وجوہات. کانسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ پاور تو امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں. نہیں، ایک بات دیکھیں، بات سنیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا انسان برابر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موئی پیرزادہ اور حسن نثار برابر ہیں یا میں اور مائک ٹائسن برابر ہیں. اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے ہم سب وی آر ایٹ پار. بیسیکلی آپ کو آئنسٹائن اور میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی انصاف جب لوگوں کو ملے گا، اور معاشی انصاف کے لیے درجنوں چیزیں کرنی پڑیں گی. نہیں، درجنوں چیزیں نہیں. آپ اگر صرف بدنیتی چھوڑ دیں، آقا کا فرمان ہے بڑا بیسک. میری گزارش سنیں نا، میں بیسک بات انہوں نے کہا تھا، اور یہ بڑی لاجیکل بات ہے، کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو دیٹ سمپلی انڈیکیٹس ون تھنگ کہ بے شمار لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے ہیں. دس از واٹ از ہیپننگ. میرا خیال ہے کہ وہ ود اے پرٹیکولر ریفرنس ٹو ہز اون منسٹری اور اس طرح کے جو جہاں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، انہوں نے کہا میں اپنی منسٹری سے شروع کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ محدود معنوں میں رحمان ملک جیسا ذہین آدمی یہ اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میکرو لیول پہ اس ملک، یہ تو کلچر ہے ہمارا، کرپشن ہمارا وے آف لائف ہے، کرپشن ہماری آکسیجن ہے. اس ملک میں کرپشن، آپ بات کرتے ہیں کرپشن ختم کرنے کی، کر دیں مہینے کے اندر اندر پانی آبادی بھوکی مر جائے گی. یہ ملک کھڑا کرپشن پہ.